السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، آپ کا اپنا ابن اسکندر خان۔ بات کروں گا عمران خان پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی یا 190 ملین پاؤنڈز کیس، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ بار بار مؤخر کیوں ہو رہا ہے۔ مفصل بات ہوگی۔ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے، خاص ولاگ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو میرے دوستو، گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے تعطل کا شکار فیصلہ سوموار کو صبح 11 بجے سنائے جانے کا امکان اتنا قوی تھا کہ صبح سویرے سے ہی صحافی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کا فیصلہ، جو گزشتہ ماہ 18 تاریخ کو محفوظ ہوا تھا، بلکہ 4 بار تقریباً یہ فیصلہ محفوظ ہوا، اور پھر اس سے پہلے 23 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا، پھر 6 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا، اور پھر 13 جنوری کو سنانے کا اعلان ہوا، لیکن 13 جنوری کو بھی وہ فیصلہ نہیں سنایا جج نے۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں کے ذہن میں شاید یہ سوال موجود تھا کہ نہ جانے آج بھی فیصلہ سنایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن جب تقریباً 8:30 بجے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید کی اڈیالہ جیل آمد ہوئی تو سب کے ذہنوں میں یہ تاثر پختہ ہو گیا کہ یہ بڑے فیصلے کا دن ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر سزا ہوگی تو کتنی ہو سکتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے نہ صرف ان کو قومی اسمبلی کے 2 ممبران طلال چودھری اور خواجہ آصف نے اپنی پریس کانفرنسز میں جج سے پہلے ہی فیصلہ بھی اور فیصلے کے ساتھ عمران خان کو ملنے والی پنشمنٹ یا پنلٹی یا سزا کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا۔ طلال چودھری نے کہا 10 سال قید، خواجہ آصف صاحب عمران خان کو 14 سال قید پہ رکھنے پہ پربضد تھے، لیکن نہ تو فیصلہ سنایا گیا اور نہ ہی عمران خان کمرہ عدالت پہنچے، جس کے بعد ایک جانب تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک بار پھر اس فیصلے کو کیوں مؤخر کیا گیا، تو دوسری جانب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان طے شدہ مذاکرات کے بیچ اس کی ٹائمنگ کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ لیکن کیا فیصلے میں تاخیر کا مذاکرات سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے سے قبل ہم یہ جانتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں ہوا کیا اور جج کی جانب سے فیصلہ مؤخر کرنے کی وجہ کیا بتائی۔ بڑی معنی خیز بات ہے۔ جج صاحب کا فرمان تھا کہ میں نے فیصلہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، لیکن سوموار کے دن جج ناصر جاوید تو 8:30 بجے عدالت پہنچ گئے، لیکن نہ تو ملزمان کا کوئی وہاں پتہ تھا اور نہ ہی ان کے وکلاء کا، اور پتہ ہوتا بھی تو کیسے ہوتا، کیونکہ ملزمان کے وکلاء کے مطابق انہیں بتایا گیا تھا کہ فیصلہ دن 11 بجے سنایا جانا ہے۔ ایسے میں عدالتی عملہ موجود تھا۔ جب کمرہ عدالت میں موجود ایک صحافی کے مطابق 8:45 بجے کے قریب احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کمرہ عدالت میں کرسی پر بیٹھ گئے اور جج نے کمرہ عدالت میں موجود جیل پولیس کے اہلکاروں کو حکم دیا کہ ملزم عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش ہونے کا کہا جائے، لایا جائے، تو جیل کے اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے عدالت کا پیغام سابق وزیر اعظم کو پہنچا دیا ہے، جو اڈیالہ جیل میں ہی قید ہے، اسی جیل میں قید ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزم عمران خان کوئی ملک سے فرار نہیں ہو گیا، پاکستان میں ہے، انہی اداروں کی تحویل میں ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، ذرا سنیں ایسا بھونڈا مذاق۔ استغفار پڑھ لیں سارے دوست، استغفار، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرما دے۔ اس کا نظام عدل دیکھیں کہ عدالت نے فیصلہ نہ سنانے کا، مؤخر کرنے کا جو سبب بتایا وہ تھا کہ ملزمان حاضر نہیں ہیں اور اس کے وکلاء حاضر نہیں ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل سلیمان اکرم راجہ اسی جیل کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، انہیں اندر آنے ہی نہیں آنے دے رہے، اور عمران خان اسی جیل میں، ملزم عمران خان موجود ہے۔
اور عمران خان کو کمرہ عدالت میں لایا نہیں جا رہا، اہلکار نہیں لا رہے، اور آگے سے کہہ رہے ہیں عدالتی عملہ وہاں پر جو موجود تھا، جب کمرہ عدالت میں موجود ایک صحافی کے مطابق 8:45 میں آپ کو بتا رہا ہوں 8:45 کے قریب احتساب عدالت کا جج اپنی کرسی پر بیٹھا، اور جج نے کمرہ عدالت میں موجود جو پولیس تھی جن کی تحویل میں عمران خان تھا اس کو حکم دیا کہ ملزم عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش ہونے کا کہا جائے۔ تو ان پولیس والوں نے، جیل کے اہلکاروں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے عدالت کا پیغام عمران خان تک پہنچا دیا ہے۔ وہ ڈیالہ جیل میں قید ہیں، وہ پیغام کیوں پہنچایا؟ ملزم کو لا کیوں نہیں رہے؟ صحافی نے بتایا کہ کچھ دیر کے جیل کے اہلکاروں کو دوبارہ عمران خان کو بلانے کے لیے کہا گیا، تاہم دوسری مرتبہ بھی ملزم عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دیر میں پروسیکیوشن کی ٹیم کمرہ عدالت میں پہنچ چکی تھی، جبکہ اس مقدمے کی شریک ملزمہ اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی کمرہ عدالت میں نہیں پہنچی تھی۔ مقامی صحافیوں کا کہنا تھا کہ جب عمران خان دوسری مرتبہ بلانے پر بھی کمرہ عدالت میں پیش نہ ہوئے تو جج نے کمرہ عدالت میں موجود صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ لکھ لیا ہے۔ لکھ لیا کیا ہے کہ کسی نے لکھ کے، آپ کو پتہ ہے کس نے لکھ کر بھیجا ہے وہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، جس پر میرے دستخط بھی اس نے کہا کہ موجود ہیں، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کو سنانے کے لیے 17 جنوری تک مؤخر کر رہا ہے، کیونکہ نہ تو ملزمان کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور نہ ہی ان کے وکلاء ابھی تک کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ انصاف کے منہ پر تمباچا، اندھیری انصاف کی اندھیری رات۔ اس کو کہتے ہیں کہ بے انصافی کا نظام۔ اس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک، بنانا عدالتیں، اور اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف کا قتل۔ بلکہ قتل کو بھی چھوڑیے، عدل و انصاف اس ملک میں ایک مذاق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا فیصلے کے نہ آنے پر تحریک انصاف کو بھی اس میں کوئی تشویش ہے؟ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن بیرسٹر گور نے احتساب عدالت کے جج کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے کا آج فیصلہ سنائے جانے کے بجائے مؤخر کرنے کے بارے میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی، اور کہا کہ ٹرائل کورٹ میں ان کی جماعت کے بانی کے ساتھ متعصبانہ رویہ رکھا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور سب نے دیکھا کیسا رویہ رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج نے اپنی مرضی سے فیصلہ مؤخر کیا ہے۔ بیرسٹر گور کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ سے ان کی جماعت کو انصاف کی امید بھی نہیں ہے، اور اس عدالتی فیصلے کے بعد اگر اس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تو وہ اعلیٰ عدلیہ میں ضرور جائیں گے، جہاں سے ماضی میں بھی کچھ مقدمات میں انہیں انصاف ملا ہے، لیکن امید آپ نہیں رکھ سکتے۔ صحافی کی جانب سے ایک سوال کیا گیا کہ آج تاخیر سے آنا کیا پلاننگ کا حصہ تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہماری تو ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ عدالتی عملے نے عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کو فون کر کے بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈز کے مقدمے کا فیصلہ دن کو 11 بجے سنایا جائے گا، لیکن اس دن صبح میرا خیال میں جج صاحب نماز تہجد پڑھ کے نکلے تھے، 8 بجے عدالت پہنچ گئے، خود حکم دیا کہ 11 بجے سنایا جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 8 ہی بجے سلیمان اکرم راجہ کو بھی پتا تھا کہ یہ ساری، وہ 8 بجے ہی ڈیالہ جیل پہنچ گیا، لیکن عمران خان صاحب کے وکیل کو اندر جانے کی اجازت جیل کے عملے نے نہیں دی۔ صحافی نے جب یہ سوال کیا کہ جج فیصلہ سنا دیتے تو پھر پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے اعتراض اٹھایا جاتا کہ ان کی عدم موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا ہے، جس پر بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ وکلاء کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی، عدالت ان کے بغیر بھی فیصلے سنا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ سیاسی نوعیت کا ہے، جس کا مقصد عمران خان کو دباؤ میں لانا تھا، لیکن عمران خان نے کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کسی دباؤ میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا، اور نہ ہی اپنے اصولوں پر عمران خان کبھی کوئی سمجھوتا کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ اس عدالتی فیصلے کے سنانے میں تاخیر کا حکومت سے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس فیصلے کے سنائے جانے میں تاخیر سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ جیسے حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات میں اپنے مطالبات منانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور یہی سب کچھ اندیے دے رہے ہیں
ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आप इन लोगों के किरदार से आगाह हैं, वाकिफ़ हैं। अब मैं तलाल चौधरी पर क्या कहूँ, ये वही तलाल चौधरी है जो रात को 2 बजे फैसलाबाद में आयशा रजब के घर तंजीम साजी करने गया था, और बाद में मरीम नवाज़ का ये बहुत करीबी आदमी है। ये मरीम नवाज़ के साथ भी मिल के जाके 2 बजे तंजीम साजियाँ करता होगा ये तलाल चौधरी। फिर इसकी एक वीडियो भी हुई थी जिसमें मरीम और औरंगज़ेब एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो वीडियो पे मैं बात नहीं करता, मुझे कुछ शर्म भी आती है। शर्म या का तकाजा है, गो के किसी अराफा, बेहुदा और घटिया खातून के बारे में हम उसे घटिया ही कह सकते हैं, उसे हराफा ही कहेंगे। कोई नंगी बदकिरदार खातून है तो उसे यही कहा जाएगा, लेकिन मैं इस पे नहीं जाता। मरीम नवाज़ पिछले दिनों शेख ज़ैद बिन अन्यान का वो बेटा आया, उसके साथ जफे चंबियाँ क्या कुछ हुआ वो आपने सोशल मीडिया पर, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में ट्विटर बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ भी छुपती नहीं है, किसी न किसी अंदाज में आप तक आ जाती है। आप खुद देखते हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। अब इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये भी एक मुज़ाहिका ख़ैज़ और दिलचस्प बात है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाला तलाल चौधरी, जिसका मैंने जिक्र किया, और ख्वाजा आसिफ, उनके मुताबिक कहना है जी कि हुकूमत की जानब से 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे को तख़ीर का शिकार करने में कोई किरदार है ही नहीं। उसका ये भी कहना था कि 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस ऐसा है कि वो केस है जिसमें अभी तक कहीं से ये बात नहीं कह रहे कि भाई इन 190 मिलियन पाउंड्स का अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का इमरान खान की बेगम ट्रस्टी है, लेकिन आया उसे कोई मालियाती तौर पर वो इसके कोई बेनिफिशरीज हैं, तो 1% के वो बेनिफिशरी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का है। वो पैसा इंग्लैंड से डायरेक्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुका है। हुकूमत पाकिस्तान उसमें 1% का भी इमरान खान या उसकी, सिर्फ उसका गुनाह यह है कि ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर किसी उजरत के, ये एक एजाज़ी से ओहदा होता है, एक रिस्पेक्ट देनी होती है किसी शख्स की, और यह रिस्पेक्ट इमरान खान और उसकी एरिया को इस वजह से दी कि उनका गुनाह यह था कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तहकीक करने के लिए दुनिया में, मेरे ख्याल में, बल्कि दुनिया में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तहकीकी काम होता था। यूनिवर्सिटी आर्ट्स, वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, मैंने अपनी आंखों से देखी है। आप इस्लामाबाद से जेलम जाएं तो बिल्कुल जेलम से पहले सड़क के बाएं जानब रोड के नीचे आपको काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, और वो ज़मीन जिस पर बनाई गई है ये यूनिवर्सिटी, अच्छा है कि इसने कहा थी कि ये यूनिवर्सिटी, मरीम नवाज़ कह रही थी दिस यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। वो कह रही थी कि अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, मरीम नवाज़ कहती है, पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पहले चले गए थे, अब दोबारा पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर स्टडी भी कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी की इमारत भी मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है। आप अपनी आंखों से गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यह है वो केस। अच्छा, इस तखीर से कई किस्म के शकूक व शुबहात पड़ते हैं। शकूक व शुबहात की तो बात ही नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या चीज़ है जो छुपी हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बकौल हुकूमत ने 7 मुज़ाकरात के तीसरा दौर 15 जनवरी को शुरू होने का इम्कान है। इससे पहले हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं जो बेनतीजा साबित हुए हैं। ताहम 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर से मुतल्लक़ कौमी एहतसाब ब्यूरो के साबिक़ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जुल्फ़िकार अहमद भट्टा का कहना है कि अगर कोई जज फैसले को ताख़ीर का शिकार करे और मुकर्रर तारीख पर फैसला न सुनाया जाए तो उसके बारे में न सिर्फ उस अदालती फैसले में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं बल्कि उस जज की साख भी मुतासर होती है। वो जज भी 2 नंबर और घटिया जज है। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे घटिया जजों को सज़ा क्यों नहीं हो सकती। पहली बात तो यह है कि इमरान खान जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले उसकी जमात पर जो जुल्म किया गया, उनके उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, उसकी जमात से इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, और उसके बाद उसके जमात के जो उम्मीदवारान थे उनको इंतहाई मुज़ाहिका ख़ास, किसी को ढोलक का इंतखाबी निशान दिया गया,
کسی کو گانے بجانے کے ڈھولک کا، کسی کو ہارمونیم کا، کسی کو گٹار کا، کسی کو سبزیوں مولیوں کے گھر کے جہیز کے سامان، کسی کو چھری کا انتخابی نشان، کسی کو کانٹا، کسی کو پیالہ، کسی کو کپ، کسی کو پلیٹ، اس طرح کے. اچھا، کسی کو بینگن، کسی کو توری، کسی کو گاجر، کسی کو مولی، کسی کو شلغم، اس طرح کے انتخابی نشانات دیے گئے. پاکستان کے عوام نے سوچا ہوا تھا جس کے اوپر عمران کا ٹھپا، ووٹ اسی کا. پاکستان کے عوام نے پھر بھی عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان الیکشن جیت چکا، 200 سیٹیں، سمپل میجورٹی نہیں، 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیتا ہوا. عمران خان پہنچا قیدی نمبر 804 بن کے اڈیالہ جیل، اور 17 سیٹیں جیتنے والے بنے ملک کے وزیر اعظم، اور 30 سیٹیں جیتنے والے بنے ملک کے صدر. تو اس ملک میں اگر ایسے ہی نظام چلتا رہا، اور اس سب کا ذمہ دار ایک شخص جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کو تعصب ہے عمران خان سے، اس کو ویر ہے، اور وہ شخص ہے جنرل عاصم منیر. اس ملک کو بیڑا غرق کرنے والا. تو جنرل عاصم منیر پر اگر جنرل فیض حمید پر مقدمہ چل سکتا ہے تو جنرل عاصم منیر کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے حکم سے فوج غیر سیاسی ہے. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے جی کہ عمران خان کو تو 7% لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا. پاکستان کی اتنی آبادی ہے، آپ اندازہ لگائیں. پیپل پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان اور یہ ساری جماعتوں کے ووٹ اکٹھے کرو، اور ایک عمران کے ووٹ پھر بھی اس سے زیادہ ہے پاکستان بھر میں. اور وہ کہتے ہیں عمران خان کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے. بھئی کیسے اکثریت حاصل ہوتی ہے؟ ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر تم یہ بھی بتا دو. اور وہ ڈی جی ایس پی آر کی بھی جب بھی وہ بات کرتا ہے، وہ عمران خان کی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیموں کے نام سے پکارتا ہے. یار، اس سے بڑا ظلم ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. عمران خان ایک سپورٹس مین ہے، ایک لیجنڈ ہے اس ملک کا. اس ملک کا میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، میں اس ملک میں 3 لیڈر آئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحم اللہ ایک جینین لیڈر تھے، دنیا نے مانا. اور اس کے بعد اس کی بہن فاطمہ جناح ایک جینین لیڈر تھی. قائد اعظم کو بھی قتل کیا گیا، فاطمہ جناح کو بھی قتل کیا گیا، اور پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے کالجز میں، پاکستان کے سکولز میں، پاکستان اسٹڈی کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ قائد اعظم صاحب کو شہید کیا گیا تھا. قائد اعظم کوئی طبی موت تو نہیں مرے تھے، فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا. پاکستان کے نوجوان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے بعد پاکستان میں اگر کوئی لیڈر آیا ہے جسے عوامی پذیرائی ملی ہے تو وہ لیڈر صرف عمران خان ہے. آپ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، تو میں اپنے دوستوں کو ضرور یہ چاہتا ہوں، یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا جو مین ویلاگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کہتی تھی کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی موجود نہیں ہے. یہ ہے اس کی، میں تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے مین ویلاگ کی. جی دوستو، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ ہے تصویر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے، یہ اس کا جو مین بلاک ہے، مین کیمپس ہے، اس کی تصویر بھی میں آپ کو دکھوا دیتا ہوں. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے. عمران خان اس کیس کا نہ بینیفیشری ہے. اس سے پہلے عمران خان پر جو کیسز بنائے گئے تھے، سب سے عمران خان کو اب اس کا جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. 190 ملین پوائنٹس پہلے تھا گھڑی چوری کیس. اندازہ لگا لیجئے اس سے گھٹیا پان کا کہ عمران خان چوری کرے گا تو ایک گھڑی چوری کرے گا. پھر عمران خان پر کیس تھا سائفر کا، بریت. پھر ایک خواتین کی توہین کی گئی پاکستان کی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، وہ جو کیس عدت نکاح والا کیس تھا. اور عدت نکاح والے کیس میں اس میں بھی عمران خان کی پھر بعد میں بریت ہی ہوئی. لیکن اس کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کون سی وہ حد ہے جسے انہوں نے پھلانگا نہیں. اور مریم نواز کہتی ہے وہ خاتون ہے، اور اس کی آج کل ویڈیو چل رہی ہیں. اور آج کل پاکستان کے ادارے ان لوگوں کو پیچھے بھاگ رہے ہیں جو مریم نواز کے تصاویر وغیرہ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ شیئر ویئر کرتے ہیں، اور انہیں پکڑا دھکڑا جا رہا ہے. پنجاب میں KPK میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو پنجاب میں یہ بھی ہو رہا ہے. کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی عمران خان یا عمران خان کی بیوی سے، مریم نواز کے حوالے سے کوئی نازیبہ گفتگو سنی ہے؟
جبکہ یہ مریم نواز جو ہے عمران خان کی بیوی کا جب نام لیتی ہے تو کبھی پنکی پینی، فرا گوگی، پتہ نہیں ہے کس سے کس طرح، حالانکہ وہ ایک خاتون ہے لیکن وہ اتنی گھٹیا نسل کی خاتون ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا، ان خواتین کے نام بگاڑ کے لیتی ہے۔ عمران خان جو اس کی باپ کی عمر کا ہے، عمران خان کو وہ کہتی ہے یہ نشئی ہے، یہ کوکین پیتا ہے، یہ ایسی گھٹیا اور غلیظ عورت کو لوگوں کی طرف سے گالیاں نہیں نکلیں گی تو کیا نکلیں گی؟ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر، اس کے باپ کو شکست دینے والا لیڈر، اس کے بارے میں اگر مریم نواز یہ کہے گی تو مریم بی بی شیشے کے گھر پر بھی پھر پتھر پڑیں گے، اس کا کوئی ہے نہیں ہے۔ تو میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا میرے دوستوں کو اس وقت۔ اس ویلاگ میں کافی میں نے آپ کو کر دیا معلومات جو بہت پہنچانی تھی، کس حد تک میں کامیاب ہوا یہ فیصلہ تو آپ کریں گے۔ آپ نے کومنٹس میں ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا۔ میں ایک نوجوان نیا یوٹیوبر ہوں، تو یہاں پر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں نئے پرانے مگرمچھوں کی موجودگی میں مجھ جیسے نوجوانوں کی دال گلتی تو نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور معلوماتی اور سچ پر مبنی اگر آپ نے خبریں دیکھنی ہیں، تازہ ترین حالات کے بارے میں جاننا ہے تو ابن اسکندر کو پھر لازمی سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں دن کو 1-2 بار لائیو سٹریم پہ بھی آتا ہوں، اور روزانہ 2-3 ویلاگ میرے آتے ہیں، تو میرے ویلاگز کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ لائیو سٹریم پہ بھی مجھے اس کے لیے آپ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے لائیو سٹریم اور میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔